السلام علیکم دوستوں ہم روزانہ خبروں میں سنتے ہیں کہ ہمارے ملک سے اتنے ڈالر باہر چلے گئے، اور یہ ڈالر 1 2 3 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں روپے میں ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کار اپنا پیسہ نکال کر لے گئے ہیں، یا ہماری کرنسی کی قدر کم ہو گئی ہے۔ ہم سارا دن پیسے، تیل اور ڈالرز کے جانے کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک بین الاقوامی امور تجزیہ کار کے جب میں عالمی سطح پر ہونے والے اصل لوٹ مار کو دیکھتا ہوں تو مجھے سب سے بڑی چوری وہ نظر نہیں آتی جو ہمارے بینکوں یا خزانوں میں ہو رہی ہے۔ آج کی دنیا کی سب سے بڑی اور خطرناک چوری وہ ہے جو ہمارے گھروں، ہماری یونیورسٹیوں اور ہمارے ہسپتالوں سے ہو رہی ہے، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آج ہم عالمی سیاست کے اس سب سے خاموش لیکن تباہ کن جنگ کا پوسٹ مارٹم کریں گے، جسے ہم روایتی زبان میں برین ڈرین یا ٹیلنٹ کا انخلا کہتے ہیں، لیکن عالمی سیاست میں اسے انسانی سرمایہ کی عالمی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس پورے عالمی کھیل کو سمجھنے کے لیے ابھی کچھ عرصہ قبل وہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس کو عالمی امور اور آبادیاتی تبدیلیوں کے ماہر پراگ کھنہ نے لکھی۔ ایک شاندار کتاب ہے، کتاب کا نام ہے دی فورسز اپروٹنگ اس۔ اس کتاب نے دنیا کی بڑی طاقتوں کا ایک ایسا روپ دکھایا ہے جو عام طور پر خبروں میں نہیں ملتا۔ مصنف نے اعداد و شمار کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا یعنی گلوبل نارتھ، امریکہ، یورپ وغیرہ ایک انتہائی خوفناک بیماری کا شکار ہو چکی ہیں، جسے ڈرموگرافک ونٹر یا آبادیاتی سردی کہا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بچے پیدا ہونے کی شرح خطرناک حد تک گر چکی ہے، اور ان کی آبادی تیزی سے بوڑھی ہو رہی ہے۔ ان ممالک کے پاس فیکٹریاں ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، بہترین ہسپتال ہیں، لیکن ان سب کو چلانے کے لیے اور اپنے بوڑھے شہریوں کو پینشن ادا کرنے کے لیے ان کے پاس جوان ذہن نہیں ہے۔ دماغوں کی شدید ضرورت ہو چکی ہے۔ مصنف اس کتاب میں لکھتا ہے جس طرح 20ویں صدی میں دنیا کے ممالک تیل کے لیے لڑتے تھے، 21ویں صدی میں وہ جوان اور قابل انسانوں کے لیے لڑیں گے۔ یہ اس کتاب کی وہ بات تھی جس نے مجھے محو حیرت میں ڈال دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ مغربی ممالک اور بڑی معیشتیں ان ذہین دماغوں کو حاصل کیسے کرتی ہیں؟ اس کے لیے نہ تو کوئی فوج بھیجی جاتی ہے اور نہ ہی میزائل داغا جاتا ہے۔ اس جنگ کا سب سے بڑا اور میٹھا ہتھیار وہ ہے جو اسکالرشپ پروگرام ہے، اور ہنرمندوں کے لیے ویزا پالیسیاں ہیں جو آج کل ہم روزانہ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں۔ آج آپ غور سے دیکھیں، برطانیہ کی، آسٹریلیا، سویڈن، مشرق وسطیٰ، قطر جیسے ممالک تیزی سے دنیا کے اسٹوڈنٹس کو اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھول کر اپنی طرف بلا رہے ہیں اور پرکشش اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ بظاہر یہ ایک بہت بڑا فلاحی اور تعلیمی قدم لگتا ہے، لیکن یہ ممالک ہمارے نوجوانوں کو مفت پڑھا رہے ہیں۔ لیکن معاشیات اور جیو پولیٹکس کی زبان میں یہ کوئی خیرات نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی سوچی سمجھی ٹیلنٹ ایکسٹریشن ہے۔ یہ قابلیت نچوڑنے کی حکمت عملی ہے۔ ذرا اس کے معاشی سائنس کو سمجھیے۔ ایک غریب یا ترقی پذیر ملک میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر ریاست اور اس کے والدین 25 سال تک سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اس کی خوراک، اس کی بنیادی تعلیم، اس کی صحت، اور اس کو ایک ڈاکٹر، انجینئر یا IT ایکسپرٹ بنانے پر ایک غریب ملک کے محدود وسائل خرچ ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ جوان 25 سال کی عمر میں اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی معیشت میں کچھ حصہ ڈال سکے، کچھ ایجاد کر سکے یا ٹیکس دے سکے، تو ایک ترقی یافتہ ملک اسے ایک بہترین اسکالرشپ یا جاب کی لالچ دے کر اپنے آپ بلا لے گا۔ یعنی ترقی یافتہ ممالک کو ایک مکمل تیار شدہ، پڑھا لکھا اور جوان ٹیکس دہندہ بالکل مفت مل جاتا ہے۔ ہمارا ملک اس نوجوان پر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اور بدلے میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اس کے دماغوں کی، اس کی قابلیت سے اربوں ڈالر کما لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی استحصال ہے جس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر ہم اس صورتحال کو اپنے ملک کے تناظر میں دیکھیں تو حالات بھیانک خواب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے کے اعداد و شمار آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ ہمارے ملک سے لاکھوں کی تعداد میں پروفیشنلز، جن میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹرز، انجینئر، سافٹ ویئر ڈیولپرز اور ٹیکنالوجی کے ماہرین شامل ہیں، ملک چھوڑ کر جا چکے۔ یہ کوئی عام ہجرت نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے مستقبل، ہمارے معاشی ترقی اور ہماری ٹیکنالوجی کی بنیادوں کا انخلا ہے،
जिस मुल्क के अस्पतालों से माहिर सर्जन और यूनिवर्सिटी से बेहतरीन रिसर्चर निकल कर स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया या खलीजी ममालिक में जा बसे, वो मुल्क कभी भी आलमी टेक्नोलॉजी या माशी जंगों का मुकाबला नहीं कर सकता। हम गैर मुल्की कर्ज़ों की किस्तें तो कभी ना कभी शायद अदा कर देंगे, लेकिन ये जो जहानत का कर्ज हम रोज़ाना हार रहे हैं, इसकी तलाफ़ी सदियों तक मुमकिन नहीं हो सकेगी। हमें एक कड़वा सच तस्लीम करना होगा कि ये ज़हीन लोग खुशी से अपना घर नहीं छोड़ रहे। जब एक पढ़े लिखे नौजवान को अपने मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता, जब उसे ये महसूस होता है कि कानूनी निज़ाम और सार्फिन के हकूक़ के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ मौजूद नहीं है और इसकी काबिलियत की कोई कदर नहीं, तो वो अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए मजबूरन परदेस का रुख करता है। वो खुशी से नहीं जाता। सरमायादाराना निज़ाम और आलमी ताकतें हमारी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रही हैं। हम अपने ही हाथों से अपने हीरोज़ को इस आलमी मंडी में नीलाम होने के लिए बेच रहे हैं यार। मुस्तकबिल की दुनिया में कोई भी मुल्क एटम बम या लोहे के कारखानों से सुपर पावर नहीं बनेगा, ये याद रखना, बल्कि वो मुल्क राज करेगा जिसके पास बेहतरीन इंसानी दिमाग और जदीद टेक्नोलॉजी होगी। अगर हमने आज अपनी रियासती पॉलिसियों का रुख ना बदला, अपने नौजवानों को माशी तहफ़्फ़ुज़ और मेरिट फराहम ना किया, तो हमारा मुल्क महज एक नर्सरी बनकर रह जाएगा। जो पौधे तो खुद बड़ी मेहनत से उगाए जाते हैं, लेकिन जब वो फल देने के काबिल हो जाएं तो उनका फल कोई और मुल्क तोड़ कर ले जाता है। बका की जंग में सबसे पहले अपने सबसे कीमती असासे यानी अपने इंसानी सरमाए की हिफाजत करना होगी, क्योंकि जो कौमें अपने दिमागों की कदर नहीं करती, तारीख़ इन्हें कभी माफ़ नहीं करती। क्या आप चाहेंगे कि अगली नशिस्त में हम किसी ख़ास जुग़राफ़ियाई ख़ित्ते के माशी जंग या पाकिस्तान के अंदरूनी माशी और कानूनी चैलेंजेस पर इस तरह की तफसीली रिसर्च पेश करें? अगर हाँ, तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।